خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ صرف اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، وہ 10 دفعہ ڈیالہ جیل جاتا ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جاتا اور باہر جو ہے سڑک پر پوری رات گزارتا ہے۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ خود ہی پریس کانفرنس کرنے بھی آ جاتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی رسک ہے۔ او بے وقوفوں، یہ نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں ہے، یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت ہے عمران خان صاحب، یہ آپ کی نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کی ضمانت ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ پاکستانی قوم اگر آپ سے نالاں ہے اور آپ سے نفرت کرتی ہے تو صرف ایک ریجیم چینج آپریشن کے بعد اپنا گراف دیکھیں، اس لیڈر کے لیے لوگوں کی محبت دیکھیں دل میں۔ 8 فروری کا رزلٹ جو آپ لوگوں نے چینج کیا ہے اور کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، پتہ تو ہے نا، معلوم تو ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ ذرا وہ رزلٹ دیکھیں کہ لوگوں کی پلس کیا کہتی ہے، لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان اگر پہلے آپ لوگ کرتے تھے تو وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہمارے کاشف عباسی صاحب نے باتیں کی صحافیوں پر پابندیوں کے اور ہمارے میڈیا چینلز پر پابندیوں کی۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کیا چھپاؤ گے؟ اور پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ آج کل پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، جو پوری دنیا کو حقیقت دکھا رہا ہے، آپ لوگوں کا اصل چہرہ دکھا رہا ہے۔ جو جن کا کام ہے وہ ان کو بتا رہا ہے کہ آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں، آئین آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک چٹ کے ذریعے ججز پر فیصلہ کروائیں۔ اچھا، عدالتیں، ہمارے ججز اتنے بے بس کہ وہ خود ہی لیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن شرم اور حیا کسی میں ہے ہی نہیں۔ جو لوگ مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت کا حصہ ہے وہ ساری رات ٹی وی پر بیٹھ کر بے شرم کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شرم، حیا، عزت، غیرت انہوں نے الماری میں بند کر رکھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں پر رکھی ہے، اور تالے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کا وہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو ہے دیکھ نہیں سکتے اب ان کے چہرے۔ لیکن اس طرح یہ ملک چلے گا نہیں، ان کی پامالی مسلسل کر رہے ہیں، لیکن اس سے آپ لوگوں کے دن جو ہیں وہ اپنی طرف موڑ نہیں پائیں گے۔ یہ آپ پاکستان کو مزید خراب کریں گے، اس سے جو ہے ادارے مزید کمزور ہوں گے، اس سے لوگوں کے دلوں میں اداروں کے لیے نفرت مزید بڑھے گی، اور اس سے جو آپ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جس پر میں نے کل بھی بات کی کہ ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہو چکے ہیں آج، جس میں 36,000 ارب روپے ہمارا بیرونی قرضہ ہے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارا ڈالر کا ریٹ فارن ریزرو کے ساتھ منسلک ہے۔ ہمارے فارن ریزرو اگر آج 20 بلین ڈالر ہیں تو اس میں آپ کا 70% حصہ یا IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ہے، یا دوست ممالک نے آپ کو جو ہے خیرات دی ہوئی ہے وہ پڑا ہے۔ 3 سے 4 ارب روپے جو ہے وہ آپ کے فورن ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ تو اگر آپ سے یہ پیسہ دوست ممالک نے اور IMF نے واپس مانگا تو آپ کے ڈالر کا ریٹ 282 روپے پر جو انہوں نے آرٹیفیشلی لاک کیا ہوا ہے یہ 400 سے تجاوز کر جائے گا، 400 روپے سے بڑھ جائے گا، تو یہ 36,000 ارب روپے یہ آٹومیٹکلی آپ کے 50,000 ارب سے بڑھ جائیں گے، اور آپ کا ٹوٹل GDP 1,12,000 ارب روپے ہے۔ 80,000 ارب روپے اس کا 72% بنتا ہے۔ جب یہ آپ کا بیرونی قرضہ 50,000 ارب روپے سے بڑھے گا تو آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ڈیفینس کا بجٹ کہاں جائے گا؟ آپ کو جو ہے یہ 5,300 ارب روپے کا IMF کا رپورٹڈ جو آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ کے پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ ملک تو دیوالیہ کر چکا ہوگا۔
तो तमाम दोस्तों को ये समझना होगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको भी, जो बंद कमरों के फैसला साज हैं, मंसूबा साज हैं, उनको भी, जो उनको मशवरे देते हैं गलत उनको भी, कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की है, ये जंग हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने टेका नहीं उठाया हुआ कि उसका और उसका ख़ानदान कुर्बानी देगा, इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हम सब ने कुर्बानी देनी है, हम सब ने कड़ा होना है। और इंशाअल्लाह ताला हम सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम अपने हक के लिए खड़े भी होंगे, और अपने हक के लिए खड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे दरेर नहीं करेंगे। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हमारे जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ आई हैं, उन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आईन की बहाली के लिए, पाकिस्तान की खुदी और खुददारी की बहाली के लिए मुझसे बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके हर फैसले में आपके लिए मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा हूँगा। होता है उन्होंने ये सारा प्रोसेस सबोताज करने के लिए जरगे में हमारे आए हुए मेहमान जिनका ताल्लुक पीटीएम से था, उनको असेंबली से बाहर उठा लिया। तो मेरी जब उनसे इस हवाले से बात हुई, मैंने उनको कहा कि एक तो आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग ज़मीनी हक़ाइक़ से उस तरह बाखबर नहीं रहते जितना सियासी लोग रहते हैं। आप लोग आवाम में इतना नहीं रहते जितना सियासी लोग रहते हैं। तो आप ये चीज़ें नहीं समझते उतनी जितनी हम समझते हैं। और इसके साथ साथ जब आप समझते नहीं हैं और अगर किसी के कहने पर आप लोगों को उठाते हैं, तो जो आपके एडवाइजर्स हैं वो भी इंतहाई बेवकूफ़ और नालायक हैं। क्योंकि ये जो कदम आप लोगों ने उठाया है, इससे आपकी साख उठेगी नहीं, इससे लोगों के दिलों में आपकी नफरत कम नहीं होगी लेकिन मजीद बढ़ेगी। और इसका नतीजा हमने देखा कि पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में 78 साल में पहली दफ़ा जो है हमारे इदारे के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, और ये इनकी ये एक बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से जो उन्होंने जरगे के बाद की। ये सिर्फ पहला मौका नहीं है कि जहां पर हम अच्छे काम की तरफ जाते हैं और वो गलत मशवरों की वजह से वो उल्टा हो जाता है। इससे पहले जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाई गई है, इस पर भी हमारे एतराज़ात थे, और हम पेशावर से लेकर तोरगर कोहिस्तान तक और इधर डीआई खान वज़ीरिस्तान तक और इधर चतराल और बाजावट तक हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, पूरे पख्तूनख्वा की आवाम, पूरी पख्तूनख्वा की लीडरशिप, कि आप एक दफ़ा फिर इनको ला रहे हैं तो ये आप खैबर पख्तूनख्वा का नुकसान भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नुकसान भी कर रहे हैं। ये बंद कमरों की पॉलिसियाँ जो आप बना रहे हैं, ये आपके लिए भी नुकसानदेह हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हैं। लेकिन पहले हमें ये कहा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी जो है ये ऑपरेशंस की तैयारियां कर रहे हैं, तो या ये उस वक्त जुटे थे या आज जुटे। हमेशा जब हम तनकीद करते हैं तो इनके लिए हम सोल्यूशन भी देते हैं। हमने अमन जरगे खैबर पख्तूनख्वा के अमन जरगे में
ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز، چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمارے قومی مشران ہیں، ہمارے قبائلی علاقوں کے مشران ہیں، ہمارے عمائدین ہیں، ان سب کو بلائیں، ان سب کو بٹھائیں، ان سب سے مشورہ کریں، اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی 78 سال میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ریجیم چینج آپریشن ہوا، یہ بتایا گیا کہ پہلے دن ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا، اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر گیا، اکانومی بھی بہتر ہوئی، جی ڈی پی بھی گروتھ کر گیا۔ ابھی آج 3 سال کے بعد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.6 اور 3% کے درمیان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ ہمارا 3 سال کا جو انفلیشن ہے وہ 50% سے 55% کے درمیان چل رہا ہے۔ دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ اگر آج یہ اعلان کرے کہ جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہے وہ آئے تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوں۔ یہ آپ کی غلط پالیسی ہے۔ لندن میں بیٹھ کر اگر آپ بند کمروں میں ریجیم چینج آپریشن کا فیصلہ کریں گے تو آپ کی معیشت کا یہ حال ہوگا، آپ کے صوبوں کا یہ حال ہوگا، اور پھر اوپر سے ایسے لوگ بٹھا دیں جو ایک صوبے کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ مطلب ہمارا ایئر فورس کا جہاز ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک اور ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے، اور دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ اس کا پاسپورٹ سٹاپ لسٹ میں ہے۔ ایک صوبے کو تمام تر وسائل دیے جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اور پاکستانی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس پر تو چپ۔ یہ آج میں نے آپ سب کے لیے تمام دوستوں کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جتنے بقایا جات ہیں وفاقی حکومت پر یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ 4758 ارب روپے، یہ میں نے تمام دوستوں کے لیے آج ثبوت لائے ہیں۔ یہ ہمارا وفاق پر واجب الادا ہے۔